اہل سنت کی جو مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی بھی ہوئی ہیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں، جن کو غلط العام میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں، حالانکہ یہ جو ٹرم ہے یہ غلط ہے، اصل میں یہ کتب ستہ ہیں، یعنی 6 کتابیں اہل سنت کی۔ جو اس میں صحیح کتابیں ہیں 100% وہ صحیح ہیں بخاری اور مسلم، جو ٹاپ پہ ہم نے رکھی ہیں۔ باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ سنن اربع ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور مشکات المصابیح جو ہے وہ انہی کتابوں کے نوٹس ہیں جسے میں نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کا نمبر ہماری ان 6 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح بخاری کے بعد، اور صحیح ہیں 2 صحیح ترین کتابیں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد وہ بخاری اور مسلم ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سیدنا ابو بکر اور عمر کو شیخین کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے محدثین کے ہاں شیخین جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے، رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، آمین۔ ویسے صحیح مسلم کو بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، لیکن بعض محدثین کے ہاں صحیح مسلم کو یہ فوقیت حاصل ہے صحیح بخاری کے اوپر، جو اس کی حسن ترتیب ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو ایک حدیث کے مختلف جو طرق ہیں، مختلف چینز، یعنی نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سنا، پھر اس نے آگے 10 تابعین کو سکھایا، ہر تابعی نے 10 تبع تابعین کو، یوں جو چینز چلتی ہیں جنہیں ہم طرق کہتے ہیں، یہ سکیٹرڈ فارم میں ہے صحیح بخاری کے اندر۔ مثلا حدیث قرطاس، وہ کاغذ قلم والی جو سید عمر والی مشہور حدیث ہے جس پہ میرا مسئلہ نمبر 55B ریکارڈڈ ہے، وہ آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں بھی ملے گی۔ امام بخاری اس ثبوت میں لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھوایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی وفات والے چیپٹر کے اندر بھی لے کے آئے، چونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر بھی موجود ہے۔ اس کو انہوں نے ایٹ لیسٹ 7-8 مقامات کے اوپر اس حدیث کو مختلف چیپٹرز میں ریپیٹ کیا ہے، لیکن امام مسلم جب یہ حدیث لے کے آتے ہیں نا تو اس کے سارے طرق ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی خوبی ہے کہ آپ کو سکیٹرڈ فارم میں نہیں۔ ویسے تو اب سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے، ہمارے پاس جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں جب کوئی بخاری کی حدیث آتی ہے نا تو اس کے اینڈ میں وہ حدیث جس نمبر پہ مختلف چیپٹرز میں آئی ہے وہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا، پہلے تو بڑا مشکل تھا۔ تو یہ امام مسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک فہم و فراست دی کہ انہوں نے ایک صحیح بخاری میں ویلیو ایڈیشن کی۔ یہ کریڈٹ بھی خیر امام بخاری کو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ صرف صحیح الاسناد حدیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اور مزے کی بات ہے امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور عام شاگرد نہیں، لاڈلے ترین شاگرد ہیں۔ اور مجھے تو خیر ان کے ناموں کے ساتھ بھی بڑی عقیدت ہے۔ امام مسلم کا نام ہی مسلم ہے، تو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر ان کی کنیت ابو الحسین ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے صوفیاء کے امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو یزید بستامی، وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور میرے امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور امام بخاری دیکھیں ان کا نام ہی محمد ہے، محمد بن اسماعیل، اور کنیت ہے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ 2 بڑے امام شیخین حدیث کی فیلڈ میں ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے الحمدللہ، اور اللہ نے کتنی بڑی ان سے خدمت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے کاموں کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔